پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیجی چیز میں نے بڑی پسند ہے اکھیاں میری ہو چہرہ تھوڑا ہوئے اکھیاں میری گور چہرہ تھوڑا ہوئے سنیا تسی بیٹھے رہو میں تھوڑا دیدار کردار سبحان اللہ سبحان اللہ آج سکھ مترا دیو دیری آج سکھ مترا دیو دیری کیوں دلڑی اداس گنیری آج سکھ مترا دیو دیری کیوں دلڑی اداس گنیری لو لو وچ شوق چگیری اج نینا لایا کیوں جڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھائے اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ کھاتے رب دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مل کے تسی بھی کہہ لو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک ما احسنک ما کملک کت میرے علی کتے تیری سنا گستاخ کی تھے جانیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب العزت حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف رحیم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بلند و بالا بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلے جمعے تسی تے میں رل کے تاجدار صداقت
خلیفہ بلا فصل رازدار مصطفیٰ، غم گسار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، اور اج یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کیتا. دعا ہے کہ میرا مولا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. اج بھی انشاءاللہ آپ دی سیرت طیبہ دے میں کچھ گوشے پیش کرن دی کوشش کراں گا. دعا ہے کہ رب کائنات سانو اپنے پیاریاں دی پکی سچی محبت عطا فرمائے. ایو تاجدار صداقت نے اگر انہاں دی زندگی دا مطالعہ کیتا جائے تے پتہ لگدا ہے کہ آپ نے زندگی دے ہر گوشے دے اندر، زندگی دے ہر پہلو دے اندر جیڑی بھی شک دا مطالعہ کیتا جائے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی گلاں دی تصدیق کردے نظر آتے رہے. بچپن تو لے کے لڑکپن تک، لڑکپن تو لے کے جوانی تک، جوانی تو لے کے غار حرا تک، غار حرا تو لے کے مسجد قباء تک، مسجد قباء تو لے کے مدینہ شریف تک، چاہے میدان ہوئے، چاہے غار ہوئے، چاہے مسجد نبوی شریف ہوئے، چاہے حضور معراج تے جان، چاہے حضور معراج تو واپس آن، ہر گھڑی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ہر گل دی تصدیق کرتے نظر آتے رہے. بھائی حضور معراج تو واپس آ رہے ہیں نا، تو نبی امام نے فرمایا جبریل اے جڑی رب نے مینوں شان عطا فرمائی ہے اے میں جدو جا کے دنیا والوں نے دسنی ہے انہاں یقین تے نہیں کرنا، انہاں نے میری گل دی تصدیق نہیں کرنی. تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کوئی تہاڈی گل دی تصدیق کرے نہ کرے، ابو بکر تہاڈی تصدیق ضرور کرن گے. کیوں؟ رب کائنات نے آپ کو صدیق جو بنایا ہوا ہے. اللہ اکبر. تے شان تے مقام پھر کی لبیا؟ بازار دے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا رہے ہیں، دوسرے پاسے علی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آ گئے. صدیق اکبر پاک علی پاک نو ویکھ کے مسکرائے، علی پاک صدیق اکبر نو ویکھ کے مسکرائے. مجھے آنکھوں نے یار سبحان اللہ. دونوں جدو کٹھے ہوئے نا، علی پاک نے پوچھا اے صدیق اکبر دسو تسی مینوں ویکھ کے کیوں مسکرائے ہو؟ کہنے لگے جی مینوں حضور دا کوئی فرمان یاد آ گیا. صدیق اکبر پاک نے پوچھا بھئی اے شیر خدا تسی کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا اے صدیق اکبر جو تانوں ویکھیا نا تے مینوں بھی حضور دا فرمان یاد آ گیا ہے. مولا مشکل کشا پوچھنے لگے بھی اے تسی ذرا دسو تانوں جڑا حضور دا فرمان یاد آیا ہے وہ کیڑا فرمان ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کہنے لگے کہ میں حضور دی بارگاہ چ حاضر سا، حضور دی بارگاہ چ میں بیٹھا ہویا سا
نبیوں دے امام نے ارشاد فرمایا اے صدیق اکبر مولا علی نو رب کائنات نے شان عطا فرمائی ہے، رب کائنات نے میری محبت دا صدقہ اے مقام عطا فرما چھڑے ہے، جنت او نہیں جانا ہے جنوں شیر خدا جنت دی ٹکٹ عطا فرمان گئے۔ آپ دے دستخط تو بغیر، آپ دی ٹکٹ تو بغیر کوئی جنت نہیں جا سکتا۔ جو آپ نے فرمان بیان کیتا نا تے صدیق اکبر پاک کہنے لگے بھی تسی بھی مینوں ویکھ کے مسکرائے ہو، اے دسو بھی تانوں حضور دا کیڑا فرمان یاد آیا ہے؟ تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تو مولا مشکل کشا فرمان لگے بھئی میں بھی حضور دی بارگاہ چ بیٹھا سا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے علی جنت دیاں ٹکٹاں تسیں تقسیم کرنیاں نے، اے میں مصطفیٰ نے تانوں شان عطا فرمائی ہے، رب نے میرے صدقے تانوں یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرات میں جملہ دینا چاہنا اے علی جنت دیاں ٹکٹاں تسیں تقسیم کرنیاں نے، لیکن جنت دی ٹکٹ انہوں ہی دیا جے جدے دل دے اندر صدیق اکبر دا بھی پیار ہو گئے۔ اے سنی تسی ناز کریا کرو، اسیں کسی ایک پاس ہی نہیں ڈول گئے، اسیں ہر صحابی نو منن والے، رب دے ہر ولی نو منن والے، ہر نبی دا ادب و احترام تے حیا کرنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی دا پٹا اپنے گلے چ پانے والے۔ انہوں تو بغیر تو چارہ ہی نہیں نا۔ شاعر نے بڑی سونی گل کی سرکار کیا کہ سبحان اللہ، اسیں حضور دے در والے دے بھی غلام ہیں، حضور دے گھر والے دے بھی غلام ہیں۔ تے شاعر زواز کہنا ہے پہ جنو پنج تلے نال پیار نہیں ہو جنو پنج تلے نال پیار نہیں، مل کے کہو گے ذوق پیدا ہو جائے گا، مل کے آنکھوں نہ جلو پنج تلے نال او پیار نہیں 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 ہو جلو پنج تلے نال او پیار نہیں، او دے کلمے دایت پار نہیں جڑا چوں یاراں دا یار نہیں، او جڑا چوں یاراں دا یار نہیں، او دا بیڑا ہونا پار نہیں۔ اینا چاراں دی غلامی دل دے اندر رکھنی پینی ہے، اینا ساریاں دا پیار اپنے دل دے رکھنا پینا ہے۔ تے گل میں صدیق اکبر پاک دی کرنا چاہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرمانے، نبیوں دے امام نے فرمایا اے میرے صدیق ذرا میرے کول آو، اے صدیق اکبر ذرا میرے کول آو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے، نبیوں دے امام نے فرمایا اے صدیق اکبر اے انگوٹھی لے جاؤ، اس انگوٹھی تے لکھوا کے لے آؤ لا الہ الا اللہ۔ اے
اے صدیق اکبر جاؤ ایدے تے لا الہ الا اللہ لکھوا کے لے آؤ۔ صدیق اکبر پاک نے انگوٹھی پھڑی، نقاش نے کون گئے نے، سنار نے کون گئے نے حضرات، کہنے لگے ایدے اتے لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انگوٹھی نقاش دے کول دیتی، جدوں آپ واپس آئے کئی دن لنگ گئے نے حضرات۔ ایک روز نبی دے امام نے فرمایا اے صدیق اکبر جاؤ او انگوٹھی واپس لے آؤ۔ صدیق اکبر پاک او سنار دے کول گئے نے، انگوٹھی پھڑی حضور دے کول لے آئے، نبی دے امام نے انگوٹھی پھڑی ہے حضرات۔ توجہ فرماؤ میں جملہ دینا چاہنا، نبی دے امام نے انگوٹھی ویکھی، فرمایا اے صدیق اکبر اے کی لکھوا کے لیا دائی، کی کوئی لکھوا کے لے ہیں؟ کہنا کہ یا رسول اللہ تسی فرمایا بھی انگوٹھی تے لا الہ الا اللہ لکھوا لے آؤ۔ میں جدو جا رہا سی تے میں سوچیا بھی جیڑا جس رب دے نام دے نال مصطفیٰ دا نام ہر تھان تے جڑے ہوئے ہیں، قرآن پڑھیے تے جتھے خدا دا ذکر نال مصطفیٰ دا ذکر، اذان دیئے جتھے خدا دا ذکر اتھے مصطفیٰ دا ذکر، نماز پڑھیے جتھے خدا دا ذکر اتھے مصطفیٰ دا ذکر۔ سونے مدینے دے تاجدارا میرے کو برداشت نہیں ہویا کہ انگوٹھی ہوئے تو مصطفیٰ نے پانی ہوئے تے اتو خدا دے نام نالو مصطفیٰ دا نام جدا ہو جاوے۔ نبیان دے امام نے جو انی گل سنی نا تے میرے آقا نے ارشاد فرمایا او گل تے ٹھیک ہے بھی تو خدا دے نام نالو میرا نام جدا نہیں کیتا، مینوں اے دس بھی یہ نام نال ابو بکر صدیق کنے لکھے آئے؟ کیا کوئی یا سبحان اللہ، اے کنے لکھے؟ کہنا کہ یا رسول اللہ میں تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھوایا ہے، اگلا مینوں نہیں جے پتا۔ ادھر صدیق اکبر پاک اور حضور محو گفتگو نے رب کائنات نے فرمایا جبریل آئے آئے آنکھو جی سبحان اللہ، رب العالمین نے اشار فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے، فرمایا صدرہ دیا بلندیاں چھوڑ، صدرہ دا دفتر چھوڑ، میرے محبوب دی بارگاہ چادر ہو جا، کدھرے میرا یار اپنے یار دے نال ناراض نہ ہو جاوے۔ جبریل علیہ السلام حضور دی بارگاہ جائے، سونیا رب دا سلام لے آیا وا، نالے رب دا پیغام لے آیا وا۔ اے جبریل بول کی پیغام لے آیا ہے؟ جبریل علیہ السلام پہ کہیں نے سونیا جویں صدیق اکبر نو اے برداشت نہیں ہویا خدا دے نام نالو مصطفیٰ دا نام جدا ہوئے، ایویں رب دی رحمت کولو برداشت نہیں ہویا تواڈے نام نالو صدیق اکبر دا نام جدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ او صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے ہائے ایڈی محبت، اینا پیار، اینا عشق سلا کی لبیا جڑی گل منہ نکل جاندی ہے رب اونجی فرما چڑھ رہا ہے۔ ایک مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ بڑا مزدار ہے، جنگ احد دا موقع ہے غالباً، تو واپس آ رہے نے، آپ جنگ دے اندر ہو گئے شہید، جنگ ختم ہو گئی، لوگ واپس آ رہے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ فرماندے نے مدینیوں باہر نکل کے مالک بن سنان رضی اللہ عنہ آپ دی بچی کھڑی ہو گئی چھوٹی جی،
وہ باہر کھلو کے نا انتظار پہ کر دی اپنے بابا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا گھوڑا آیا. اس بچی نے ویکھیا لگام گھوڑے دی پھڑ لئی تے نال نال ہولی ہولی ٹردی جاندی ہے تے مدینے شریف دے وچ داخل ہو گئی. تے اچانک سر چک کے کہن لگی اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی تے آ گئے ہو, یہ دسو میرا بابا کدوں آئے گا؟ آپ کو پتہ ہے بھی یہ باپ تو شہید ہو گیا ہے. بچی کا دل رکھیا تو فرمایا بھی پیچھے عثمان غنی پاک آ رہے نے, انہاں کو پوچھ لئی. وہ بچی گھوڑے دی لگام چھڑی دے پیچھے آ گئی. تھوڑا وقت لنگیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سواری آ گئی. انہیں گھوڑے دی لگام پھڑ لی, کہنے کہ سونے یہ دسو بھی تسی تے آ گئے ہو, میرے بابا نے کدوں آنا ہے؟ انہیں ویکھیا بھی بچی تے باپ دا شہید ہو گیا ہے. فرمایا بھی پیچھے مولا مشکل کشا آ رہے نے, انہاں کو پوچھ لیں وہ جواب دے دیں گے. بچی پھر کھلو گئی. تھوڑا وقت لنگیا تے علی شیر خدا آ گئے. او علی آ گئے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. تھج کیا کن سبحان اللہ. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا, ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا. آدم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس, ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی, ہم ہیں علی کے اور ہمارا. وہ علی پاک جدو آئے انہیں اگے ہو کے واگاں پھڑ لیں سواری دی. کہنے کہ سونے تسی تے آ گئے ہو, فاروق اعظم پاک بھی آ گئے نے, عثمان غنی پاک بھی آ گئے نے, تسی بھی آ گئے ہو, یہ دسو میرے بابا نے کدوں آنا ہے؟ فرمایا بچی دا والد شہید ہو گیا ہے, دل ادھر ٹوٹ جائے گا. فرمایا بھی پیچھے صدیق اکبر پاک آ رہے ہیں. بچی نے واگاں چھڑیاں علی پاک لنگ گئے تو پچھوں آ گئے صدیق اکبر پاک. اے مہینہ بڑا بابرکت ہے, ٹھیک ہے 22 تاریخ نو آپ دا یوم وصال ہے. ذرا کج کیا کو سبحان اللہ. جدوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, او بچی دوڑ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سواری دے کول آئی. آپ دی سواری دی واگاں پھڑ لیا, پوچھن لگی سونیا فاروق اعظم پاک بھی آ گئے نے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی آ گئے نے, مولا مشکل کشا بھی آ گئے نے. سارے نے کولو اپنے باپ دے بارے پوچھے آئے, کسی نے مینوں جواب نہیں دیتا. فاروق اعظم پاک نے فرمایا عثمان غنی دسن گے. عثمان غنی پاک نے فرمایا مولا مشکل کشا دسن گے. مولا مشکل کشا نے فرمایا تاجدار صداقت دسن گے. سونیا مینوں اے دسو میرا باپ کدوں آئے گا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو ہلے پتہ نہیں لگیا ہے دا باپ شہید ہو گیا ہے. صدیق اکبر پاک نے بچی نو سینے دے نال لایا, آپ فرمان لگے نی بچیے پریشان نہ ہو, جویں سارے لگے
پچھے تیرا باپ بھی لگایا ہوندا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انہی گل کر کے اگے لگ گئے نے۔ اسرائیل علیہ السلام مالک بن سنان دی روح لے کے واپس پہ جاندے نے۔ رب العالمین نے فرمایا او اسرائیل واپس ٹر جا، روح لوٹا دے۔ اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے مولا قانون تبدیل ہو جائے گا، تیرا قانون بدل جائے گا۔ رب العالمین نے نشان فرمایا اے اسرائیل مینوں اپنے قانون دی پرواہ نہیں، میرے یار دے منہ دے وچوں گل نکل گئی ہے، انہیں میرے یار وچ راضی کیتا ہے، جویں یار نے آکھیا ہے انج ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ بچی انتظار پہ کر دی، مالک بن سنان بھی آ گئے نے۔ اللہ اکبر۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان عظمت مقام ہے وے آپ دا نام لکھ دیتا جائے اس شے نو کوئی نقصان نہیں ہوندا۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کردے رہے نا۔ علماء فرماندے نے او اللہ دا نبی ہے جڑا دنے بھی رب دی توحید دا درس دیندے نے تے رات نو بھی رب دی توحید دی پرچار کردے نے۔ لیکن سوچیا بھی میں گنتی تے کراں بھئی 950 سال تبلیغ کیتی ہے، کنے کو بندے ہوئے نے؟ بعض مفسرین کہندے نے 99 ہوئے، بعض کہندے نے 80 ہوئے۔ جو تعداد ویکھی بھی 8 جی میرے اپنے گھر دے نے تے 72 بندے صرف رب دے نبی نو آیا جلال اپنے ہاتھ اٹھا لے۔ رب لا تذر الکافرین دیارا، مولا سارے انو نیست و نابود کر دے، اڑا کے رکھ دے سارے انو۔ رب نے فرمایا ٹھیک ہے، تباہ کر دیں گا ہر شے، کوئی شے نہیں رہے گی تھے۔ فرمایا یا اللہ عذاب تے آئے گا، کیڑی شے دا عذاب دیں گا مولا؟ میں پانی دا عذاب آئے گا، ہر پاسے پانی پانی ہوئے گا۔ تو یا اللہ جنہاں نے میرا پڑھ لیا کلمہ، جڑے راہ ہدایت تے آ گئے انہاں دا کی بنے گا؟ رب نے فرمایا تسی کشتی بنا لو، جڑا تہاڈی کشتی وچ آ جائے گا میں رب انہوں کچھ نہیں آکھاں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام نے پھٹے جوڑے کشتی پہ بن دی ہے، رات میں پھٹے جوڑے آرام فرمایا، صبح کے ویکھیا کی انہاں پھٹیاں نو سوی لگ گئی ہے، پھٹے کھاجے پے نے۔ رب دی بارگاہ جد کی مولا یہ تے پھٹیاں نو سوی لگ گئی ہے، کشتی کی میں تیار ہوئے گی؟ رب نے فرمایا بھی یہ نہیں کرو، انہاں پھٹیاں نو جے سوی تو بچانا ہے، انہاں چاروں کونے جڑے ہیں نا، ایک دے لکھ دیو ابو بکر صدیق، ایک تے لکھ دیو سیدنا فاروق اعظم، ایک تے لکھ دیو سیدنا عثمان غنی، ایک نکر تے لکھ دیو علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضوان اللہ علیہم اجمعین، اے لکھ دیو۔ یا اللہ اے چاروں کون نے؟ انہاں دے نام لکھاں گا تو پھر کی ہوئے گا؟ آیا آیا اچھا کوئی یار سبحان اللہ۔
اے رب کائنات چاروں کون نے انہاں دا نام لکھیا کی ہونا ہے جڑا میرے رب نے جواب نشان فرمایا ہے میں اپنے لفظاں دے نال بیان کراں تے ہی جواب بندا ہے چار یار نبی دے عاشق چار یار چار یار نبی دے عاشق او کوئی جسے نہ چارہ ورے گا دھرتی او پیدا کیتا اوے نہ چارہ یارہ ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سے اوے نہ جان نثارا بھرگا عالم شان صدیق کی دستار اوے کوئی یار ہزارہ ورگا رب العالمین نے اشار فرمایا اے نوح علیہ السلام اے نہ پھٹیاں دے چارے پاسے چار نام لکھ دیو مولا اے چار کون نے رب نے فرمایا اے چاروں میرے یار دے یار دے نوح علیہ السلام نے جدوں انہاں چاراں دا نام لکھیا اونا پھٹیاں نو سیوی نے نہیں کھادا اونا پھٹیاں نو نقصان نہیں ہویا توجہ فرمانے جانا حضرات جب پھٹیاں نے ہوتے صدیق اکبر دا نام لکھیا جائے اونا نو کیڑے نہیں کھاندے تو بھی اپنے سینے سے صدیق اکبر دا نام لکھ لے دل دل دے اینا دا پیار لکھ لے او در پھٹیاں نو کیڑے نہیں کھاندے قبر دے اندر تینو کیڑے کچھ نہیں کہی دے او صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ حاضر نے فرمایا سونے مینوں بھی تین چیزاں بڑیاں پسند نے کن کنوں یاد ہے پچھلا جمعہ ذرا کیا کہ سبحان اللہ پہلی چیز سونیا بیٹی میری ہوے بیوی تہاڈی بن جائے تھون رلا لیے نا پچھلے نال سونیا دوجا جب تسی سبحان اللہ ٹھلی کہندے ہو کل مینوں اچانک فون آیا ہے سرگودیوں میری سس وہ شدید علیل ہے سن تے ہاسپٹل داخل میں فوراً گیا اتھے تے رات ہاسپٹل صبح میں بیٹھا جناب تواڈے کول آ گیا سفر دی تھکاوٹ مینوں ہے تے تانوں ویکھ مینوں ایں لگدا بھی تسی پتہ نہیں انڈیا چوں آ گئے او وی ٹر کے میں تے پھر بس تے آیا تے اے تھوڑی ریفریشمنٹ مینوں محسوس کراؤ تاکہ میری تھکاوٹ اترے گج کیا کو سبحان اللہ ہلے تھکن دا ٹائم نہیں کیونکہ راتی انشاءاللہ عشاء دی نماز تو بعد محفل پاک بھی ہے رانا بشارت صاحب انہوں نے صاحبزادے دی غالباً مہندی دی محفل ہے یہ بڑا خدا دا کرم ہویا ہے میں جتھے بھی رہنا کوشش یہی ہوندی ہے کہ جڑے بھی پیار کرن والے دوست نے جڑے پیار کرن والے
محبت کرتے ہیں مولا زندگی پھر وہ انج ہی گزارن کہ تو بھی راضی ہوئے تیرا محبوب بھی راضی ہوئے تے اس شادی دا مزہ ہی وکھرا ہے جس شادی نو دی ابتدا اس طرح کیتی جائے کہ خدا دا نام لیا جا رہا ہے مصطفیٰ دا نام لیا جا رہا ہے کافی تسی ویکھ لیا ہے آسے پاسے ساڑے فرق پہ گیا ہے جتھے ڈھول واجے ہونے سن جتھے پٹاخے چلنے سن اتھے ہن ذکر خدا ہوندا ہے ٹھیک ہے نا جی یہی چج زندگی گزارن دا یہی ول زندگی گزارن دا یہی طریقہ کار زندگی گزارن دا یہ تو صرف کھان پین تے نہیں نہ آئے بھی کھادا تے ڈکار ماریا نہیں یہ تو اس واسطے ہیں یا اللہ کیوں آیا میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون تو انو تے میں اور جنہاں نو اپنی عبادت واسطے کلیا ہوا ہے اوکھے وے کوئی چونڈی مارے نہ تو بندے نو اما یاد آوے کوئی تکلیف پہنچاوے تو بندے نو اما یاد آوے یہ جنرلی گل ہے بندے نو اوکھے ویلے خدا یاد آتا ہے وہ ایک بندہ مسیتے اچانک واڑے پہ دوجے نے پوچھا بھی خیر ہے کوئی اوکھا ویلا تو نہیں آ گیا مسیتے آ گئے ہیں انہوں نے کہا بس جی پھنس جو گیا تو اور چارہ کو نہیں لبیا میں کہ چلو مسیتے چلنے ہیں مزہ ادو آتا ہے جدو اوکھے ویلے جی میں رب نوازدا ہے اگر سوکھے ویلے بھی رب نو یاد کیتا جائے رب کنیاں برکتاں عطا فرما چھڑے گا بھی ساڈا کوئی فوت ہو گیا تو کلاں تے اسی ذکر کیتا ہے ٹھیک ہے نامے تے ذکر کیتا ہے ٹھیک ہے یہ سالے ثواب جو کیتا ہے قرآن و حدیث نے سانوں یہی دسیا بھی انہوں فائدہ ہوندا تے اسی کرنے ہیں تے مزہ ادو ہے جدوں خوشی دے لمحات آ جان تاویں خدا دے نعرے مارے جان تاویں مصطفیٰ دے نعرے مارے جان اللہ اکبر درگاہ جی کیا کو سبحان اللہ اے صدیق اکبر دوانوں دوجی چیز کیڑی پسند ہے صدیق اکبر پاک کہنے کے سونیا دوجی چیز مینوں اے بڑی پسند ہے مال میرا ہووے قدم تواڈے ہون سارے دا سارا تواڈے قدماں تو قربان کر دیواں اے صدیق اکبر تیجی چیز توانوں کیڑی پسند ہے میں جملے دینا چاہنا اللہ توجہ فرمانے جانا صدیق اکبر پاک میں کہیں دنے النظر علی وجہ رسول اللہ صدیق اکبر پاک ہاتھ جوڑ کے کہیں دنے پہ سونیا ودوحا دے مکھنے والے آؤ بلیل دیا دلفہ والے آؤ حامیم دے کلہ والے آؤ علم دے شرا دے سینے والے آؤ ماداغ دے کاجل والے آؤ ید اللہ دے گورے گورے اتھا والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیجی چیز میں نوے بڑی پسند ہے اکھیاں میری ہو چہرہ تواڈا ہووے اکھیاں میری ہو چہرہ تواڈا ہووے سونیا تسی بیٹھے رہو میں تواڈا دیدار کردا اچھا کدھا کدھا دل کردا وے دیدار ہو جائے میں تنوں اظہار کرن دا موقع اللہ تعالیٰ تہاڈی یہ خواہش قبول فرمائے میں تنوں موقع دے دینا بھی تاکہ سارے نال عرض کر لئیے صدیق اکبر پاک پہ کہیں دے سونیا میری تیجی خواہش ہے میں دل کر دے سونیا محبوبہ دل کر دے سونیا محبوبہ توانوں کول بٹھا کہ میں تقدار ماں جدہ دینا دل کردہ ہے اٹھاؤں اپنے سجے ہاتھوں سینے نہ ٹلا کے ہر بندہ اقرار کر لوے کوئی پتہ نہیں راتی سو جائیے سونا آ جاوے ساڑی کلی چپکا جاوے مل کے کہنے دل کر دے سونیا محبوبہ دل کر دے سونیا محبوبہ
میری سو سواری سو سوار چڑھی میں کوٹھے تے میں اتری سو سواری ہون تے آجا سونیا سجنا تو جتیاں تے میں ہاری دل کر دے سونیا محبوبا دل کر دے سونیا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ دل کر دے سونیا دل کر دے سونیا اے تن میرا کنگی ہوئے تے میں زلف محبوب دی واواں پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں سونے دے پیری آواں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھنو چلے ڈاواں غلام فریدہ کدی مل پوے سونا تے میں رو رو حال سناواں دل کر دے سونیا محبوبا دل کر دے سونیا محبوبا توانوں کول بٹھا کہ میں تقدار لولو میرا لولو میرا چشمہ ہو جاوے محتاج نہ میں ایک آنکھدار قبولیت دیاں کڑیاں نے مل کے آنکھوں دل کر دے سونیا ایک منٹ ٹھہرو فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو امتی تو جڑا کا بے خبر ہے پھر وہ آقا ہی کیا ہے ہائے 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 اے دلو ایک واری کہہ کے ویکھو تے صحیح اینے بیٹھو کسی ایک دی قبول ہوگی تے بیڑا پار ہو جائے گا تو میں ان اپنی طرف پڑھنے تسی اپنی طرف عرض کر لو تو مل گیا کو دل کر دے سونیا محبوبا دل کر دے سونیا دل کر دے سونیا 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 دل کر دے سونیا محبوبا توانوں کول بٹھا کے میں تقدار لولو میرا چشمہ ہو جاوے لولو میرا اکھیاں ہو جاوے محتاج نہ میں ایک آنکھدار اللہ تعالیٰ سانو سارے نو تاجدار صداقت و تمام صحابہ کرام دی پکی سچی محبت عطا فرمائے وما علیہ